بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قل اے میرے حبیب تم فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت یہ پیش کرو، فاتبعونی، میری تابع داری کرو، عقائد میں بھی اعمال میں بھی مکمل مجھ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ گناہوں کی معافی چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد و اعمال میں حضور کی تابع داری نصیب فرمائے، آپ کی سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اقوال میں افعال میں ہر عضو پہ سنت مصطفیٰ کی چھاپ لگی ہو، وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کیا جو کام نبوت سے ثابت نہیں، کتاب و سنت سے ثابت نہیں، ان کے متعلق قرآن کا فیصلہ سنیے۔ ثم کفینا علی آثارہم برسولنا وکفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ ترجمہ البیان، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اور پیغمبر بھیجے، اور ہم نے ان کے پیچھے لائے عیسیٰ ابن مریم کو، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ ثم کفینا علی آثارہم برسولنا، الآیہ، ترجمہ البیان، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اور پیغمبر بھیجے، اور ہم نے ان کے پیچھے لائے عیسیٰ ابن مریم کو،
اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی اور ہم نے ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں مہربانی اور رحمت رکھی اور ترک دنیا کا طریقہ انہوں نے خود ہی نکالا اور ترک دنیا کا طریقہ انہوں نے خود ہی نکالا۔ ہم نے ان پر فرض نہ کیا تھا مگر صرف اللہ کی رضا جوئی، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہ کی جو اس کی رعایت کا حق تھا، تو ان میں سے ایمان لانے والوں کو ہم نے ان کا اجر عطا فرمایا، ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ رہبانیت ترک دنیا ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بدعت گھڑی، جنہوں نے رعایت کی ان کے لیے ثواب ہے، جنہوں نے اس بدعت کو چھوڑ دیا وہ فاسق بن گئے۔ پتہ چلا قرآن سے اچھی بدعت جو کی جائے اس کو قائم رکھنا چاہیے، چھوڑنے والوں کے لیے دھمکی آئی، رعایت کرنے والوں کے لیے رضا کا پروانہ۔ کیا ہم کسی کام کو اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے؟ سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب جو لوگ حرام کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، قل من حرم، فرما دیں آپ کس نے حرام کیا؟ حرام کہنے والے کو چاہیے وہ کتاب و سنت سے اس کی حرمت بیان کرے، اگر کتاب و سنت میں اس کی حرمت نہیں ہے تو وہ حرام نہیں کہہ سکتا۔ ایک اور مقام پہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا، اے حبیب آپ فرما دیں جو وحی میرے پاس آئی اس میں تو اس چیز کو حرام نہیں کہا گیا، تم نے اس کو حرام کہنا کہاں سے تراش لیا؟ تو پتہ چلا اباحت جواز کا قائل کہ ذمہ دلیل نہیں، جو حرمت کا قول کرے اس کے ذمہ دلیل ہے، وحی سے اس کی حرمت بیان کرے، ورنہ وہ چیز حلال مباح جائز رہے گی۔ چوتھے مقام پہ رب کریم نے فرمایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے ہے۔ تو حرام میں نقصان ہے، اباحت کے ارتکاب میں نقصان نہیں، مسموعات ہوں، مکروہات ہوں، معقولات ہوں، مشروبات ہوں، مسموعات ہوں، جو چیز بھی پیدا ہوئی تمہارے نفع کے لیے ہے، حرام وہی ہوگی جس کو شارع حرام کہے۔ پانچویں مقام پہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اپنی طرف سے نیکی بڑھائے، اپنی طرف سے کوئی نیکی گھڑے، اللہ تعالیٰ اس کو سے نیکی گھڑنے پہ صلہ عطا فرمائے گا، اللہ جاننے والا ہے۔ 5 آیتیں قرآن کی ہو گئیں، چھٹی حدیث صحیح بخاری شریف سے۔ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق رضم کے پاس آئے، عرض کی حضور قرآن کے قاریوں کو، حافظوں کو جمع کریں اور حکم دیں قرآن کو ایک جگہ جمع کریں، جہاد میں حافظ، قاری
شہید ہو رہے ہیں، آنے والی نسل تک قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ آپ قرآن جمع کرائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام کیوں کروں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا۔ یہ دلیل کسی زمانے میں سر اٹھانے والی تھی، صدیق نے یہی دلیل پیش کی، میں وہ کام کیسے کروں جو کام میرے رسول نے نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے قرآن کو جمع نہیں کیا، میں کیسے جمع کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لہو خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا، روکا تو نہیں، کر لیں، آئندہ نسلوں کے لیے قرآن جمع ہو جائے گا۔ کیا نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن نبی کے نہ کرنے سے چیز بدعت حرام ناجائز نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے ہوتی ہے۔ روکا نہیں، کام نہیں کیا، کام اچھا ہے، کر لیں۔ پھر صدیق نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو کام حضور نے نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم کام اچھا ہے، کر لو۔ حضرت صدیق نے فرمایا ان اللہ شرح صدری لما شرح صدر عمر، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس مسئلے کے لیے جس کے لیے عمر کا سینہ مجھ سے پہلے رب نے کھول دیا تھا۔ اللہ نے سینہ کھول دیا کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، بدعت نہیں ہوتی، ناجائز نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے چیز ناجائز اور حرام ہوتی ہے۔ نبی نے نہیں کیا، کام اچھا ہے، کر لیں۔ پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی منشی قرآن کو حکم دیا قرآن جمع کرو۔ انہیں عرض کی اے صدیق میں وہ کام کیوں کروں جو کام حضور نے نہیں کیا۔ اب صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم کام اچھا ہے، کر لو، اگرچہ حضور نے نہیں کیا۔ نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام بدعت نہیں ہوتی، کام اچھا ہے، ہم کر لیں۔ 2-3 دفعہ یہ مکالمہ ہوا۔ حضرت سید فرماتے ہیں ان اللہ شرح صدری لما شرح صدر ابی بکر و عمر، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا جس مسئلے کے لیے حضرت عمر حضرت صدیق کا سینہ رب نے پہلے کھول دیا۔ رب نے سینہ کھولا کہ نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام ناجائز نہیں ہوتی، روکنے سے ہوتی ہے، کام اچھا ہے، کر لیں۔ پھر حضرت زید نے کپڑوں سے، چمڑوں سے، سینوں سے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اہل بیت کے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا، اجماع ہو گیا نبی کے نہ کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی، نبی کے روکنے سے ہوتی ہے، کام اچھا ہو تو کر لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ساری عمر تراویح جماعت سے نہیں پڑھی۔ اب تقریباً حرمین شریفین میں وہ سارے مسلمان پورا مہینہ تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں۔ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت عمر نے، اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ حضرت عثمان نے جمعے کی اذان بڑھائی، آقا کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی ایک اذان
خلافت صدیقی میں جمعے کی ایک اذان، خلافت فاروقی میں جمعے کی ایک اذان، اوائل خلافت عثمان غنی میں ایک اذان بڑائی بدعت نہیں ہے، اچھا کام ہے، سارے مسلمان اذان دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ساکت عنہ فہو مما افانہ، شریعت والا جیسے چپ رہے، نہ کرنے کا حکم دے نہ روکے، وہ معاف ہے، کرو گے تو جرم نہیں۔ یہ آیات اور احادیث کے پیش نظر امام سیوطی الکلیل میں، مولانا احمد تفسیرات احمدیہ میں، امام علی قاری مرکات شرح مشکات میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشرف علامات میں فرماتے ہیں یہ دلائل ہیں اس بات کے اصل میں ہر شے مباح ہے، ناجائز بدعت سیاح حرام ہوگی جس کو شریعت والا روکے۔ حضور علیہ السلام نے بدعت کی تقسیم فرما دی۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتدع بدعتا دلالتا لا یرضا اللہ ورسولہ کان علیہ الاسم مثل آسام، جس نے دلالت والی بدعت گھڑی تو امام علی قاری فرماتے ہیں نبی نے بدعت کے ساتھ دلالت کا لفظ لگا کے بدعت کو تقسیم کر دیا، بدعت حسنہ کو نکالنے کے لیے۔ امام نووی، علی قاری، شامی سارے حضرات فرماتے ہیں بدعت 5 قسم ہے، مرکزی طور پہ بدعت 2 قسم ہے، سیاح اور حسنہ۔ اللہ بدعت سیاح سے بچائے، اگر حسنہ شروع ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔